बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर और सितारा ने बड़ों की गुफ्तगू सुन रखी थी, तभी वो आपस में एक दूसरे को पसंदीदगी से देखने लगे थे, क्योंकि बड़े हर वक्त कहते रहते थे हम इन दोनों का ब्याह करेंगे। मेरा भाई इसी सबब हर वक्त मामू के घर दौड़ा जाता था। एक ही मोहल्ले में हमारे मकान थे। सितारा बहुत अच्छी और सादा तबीयत लड़की थी। वह मुझसे भी प्यार करती थी। जब हमारे घर आती अम्मी के गले लग जाती। अम्मी तो इस पर वारी सदके जाती। आखिर वो इनके प्यारे भाई की बेटी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। मामू ने वो खरीद लिया और इस पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। तामीर सहूलत की खातिर मामू ने अपना सारा सामान हमारे मकान में रखा और ये सब हमारे घर रहने लगे। इन्होंने पुराना घर फरोख्त कर दिया। सितारा हमारे साथ रहने लगी। हमारी तो ईद हो गई। अब हम तीनों हर वक्त बातें करते रहते, साथ पढ़ते, साथ खाते। वो दिन इतने अच्छे गुजरे कि मैं उनको उम्र भर नहीं भुला सकती। 6 माह मामू हमारे घर पर रहे। जब उनका घर बन गया तो वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। ये मकान मामू जान के लिए बायस बरकत साबित हुआ। उनका कारोबार दिन रात चुगनी तरक्की करने लगा और वो करोड़पति हो गए। अब उनके कारोबार की वसअत बैरून मुल्क तक पहुँच गई थी। वो भी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी जापान और कभी मलेशिया आने जाने लगे। जब खाला ने इनकी ये टाट बाट देखी तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे सितारा से ब्याह दूं। लाखों में खेलेगा और बैरून मुल्क ऐश करेगा। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों अम्मी को बुखार हुआ और वो आना फाना अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हमारे लिए ये सदमा था। हम 2 ही बहन भाई थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। कमर तो माँ की वफ़ात के सदमे से बुझ गया था। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। हर वक्त मेरे पास बैठा बातें किया करता। मैं लड़की थी, मुझको माँ के जाने का सदमा कम न था, लेकिन भाई की हालत देखकर ये ज़हर करती जैसे मुझको सब्र आ गया है। तमाम वक्त कमर को दिलासा देती और इसकी दिलजोई में लगी रहती, क्योंकि मेरा भाई बहुत हिसास था। इसे तो माँ की जुदाई में दौरे पड़ने लगे थे। अगर मैं इसे ना संभालती तो न जाने इसका क्या हाल हो जाता। ममानी और दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आकर रहे और हमको सहारा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अलबत्ता हमारी सगी खाला को जाने क्या हुआ कि इतना प्यार करने वाली ने हमसे सरमोरी इख्तियार कर ली और मुंह फेर लिया। उन्होंने कमर के खिलाफ मामू और ममानी के कान भरने शुरू कर दिए। खुदा जाने वो क्या कुछ कहती थी कि हम दोनों जो प्यार की उम्मीद लेकर मामू के घर जाते थे, हमें वहाँ उनसे वो प्यार न मिलता था जो पहले मिलता था। होना तो यही चाहिए था कि माँ के फौत होने के बाद रिश्तेदार ज़्यादा हमको तवज्जो और प्यार देते, मगर सब ने रफ्ता रफ्ता हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। अब कोई हमारे घर नहीं आता था। फिर भी कमर रोज़ मामू के घर चला जाता, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो वहाँ ज़रूर जाता और सितारा से बातें करता। मैं ज़्यादा समझदार निकली। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया, मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी। वो बाज ना आया, मैं उसको समझाती, मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब मैंने इसको बहुत समझाया तो उसने कह दिया कि सितारा मेरी मंगेतर है और मैं इसकी खातिर जाता हूँ, आप मुझको मत रोकें। ममानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो उनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त सुस्त कहने लगती। उनके इस रवैये का कमर के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में सितारा इससे ठीक तरह बात करना दुश्वार हो रहा है, वो इससे स्कूल के रास्ते में मिलने लगा। एक दिन रास्ते में सितारा की उस्तानी ने इसे कमर के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची तो उस्तानी ने इसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। सितारा की बहुत सबकी हुई। उसने कमर को मना कर दिया कि वो स्कूल के रास्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने मुमानी को भी शिकायत के अल्वाब भेजी थी। इस वाक़े के बाद कमर काफ़ी अपसेट और परेशान रहने लगा था। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। वो एक गलत किस्म का लड़का था जिसने मेरे भाई को बुरे रास्ते पे लगाने की कोशिश की और कमर आवारा हो गया। अब वो देर से घर आता। कॉलेज जाना उसने छोड़ दिया और घर से निकलते वक्त बता कर भी ना जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब आऊँगा। कमर भाई की आदत बदलते देखकर मुझे को बड़ी तशवीश हुई। मैं मामू के घर गई और सितारा को बताया कि चांद ऐसा हो गया है, तुम ही इसको समझा सकती हो और रोक भी सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो भी परेशान हो गई। उसने कहा मैं ज़रूर समझाऊंगी। मौका पाकर कमर को समझाने सितारा हमारे घर आई। इत्तेफाक से उस दिन भाई घर पर था। सितारा ने कहा कमर तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? यही कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अच्छा तो फिर मेरी एक बात मानो,
تم عارف اور اس کے ساتھی لڑکوں کی دوستی چھوڑ دو اور آوارگی ختم کر دو، ورنہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات قمر کے دل پہ گولی کی طرح لگی۔ اس نے عارف سے دوستی ختم کر دی۔ بری صحبت ختم کر کے وہ دوبارہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ 2 سال تک وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا، یہاں تک کہ جب رزلٹ آیا تو اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کی کامیابی پر اماں اور ابا جان بھولے نہیں سماتے تھے۔ امی زندہ ہوتی تو ماموں ممانی اور خالہ بھی خوشی سے دیوانے ہوتے، مگر اب انہوں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ البتہ اگر خوشی ہوئی بھی تھی تو صرف ستارہ کو ہوئی تھی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا، عورت چاہے تو مرد کا دل و دماغ ہی نہیں، اس کی کائنات ہی بدل ڈالے۔ کم از کم میرا بھائی کے ساتھ یہی ہوا تھا، وہ نیک اور اچھا انسان بن گیا تھا، لائق ہو گیا، تو اس نے سوچا اب ماموں کے گھر اس کی عزت ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ ماموں کے گھر جانے لگا، مگر کسی نے نوٹس نہیں کیا سوائے ستارہ کے، جو دل و جان سے اس کی منتظر ہوتی تھی۔ ایک دن قمر بھائی خالہ کے گھر گئے، ان سے کہا خالہ تم ماں کی جگہ ہو، ان لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میری ماں کے مرتے ہی بدل گئے، تم ہی ان کو سمجھاؤ۔ ستارہ میری منگیتر ہے۔ تبھی خالہ نے جواب دیا پرانے بندھن بھول جاؤ اور اب تم ماموں کے گھر بھی مت جایا کرو۔ حالانکہ یہ بات سن کر قمر کا دل بہت دکھا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ پھر ماموں کے گھر گیا، خالہ وہاں بیٹھی تھی، ان کے تیور پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ممانی سے بات کی کہ لڑکا روز یہاں آتا ہے اور تمہاری بیٹی جوان لڑکی ہے، گھر میں ہے، تم کیسی ماں ہو، اتنی غفلت اچھی نہیں۔ گویا ممانی کو عقل کے ناخن مل گئے۔ انہوں نے بیٹی کو کہا ستارہ قمر اب آئے تو اسے کہہ دینا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے۔ ستارہ مجبور ہو گئی، وہ ماں سے ڈرتی تھی۔ اس نے قمر سے کہا اب یہاں نہ آیا کرو، امی نے منع کیا ہے۔ اس کی بات مان لی، پھر کبھی ان کے گھر نہیں گیا، کیونکہ میرا بھائی ستارہ کی ہر بات مانتا تھا۔ ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، ہم بھی گئے، وہاں قمر اور ستارہ بہت خوش تھے، کیونکہ دونوں ایک ہی گھر میں تھے۔ وہ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ خالہ نے دیکھ لیا۔ نیچے آ کر ممانی کے آگے خوب بڑھا چڑھا کر باتیں کی، اور یہاں سے قمر اور ستارہ کے درمیان جدائی کی ابتدا ہو گئی، جس میں ان کی اور ہم سب کی خوشیاں غرق ہو گئی۔ اس روز تو دونوں چپ ہو گئے، ڈانٹ کھا کر سر جھکا لیا۔ شادی کے دوسرے دن جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان رخصت ہو گئے تھے اور وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی تو قمر وہاں آ گیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے ستارہ سے کھانا منگا، کہنے لگا کھانا تو گرم کر دو، بھوک لگی ہے، کل صبح تو ہم چلے گئے تھے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا، اندھیرا ہوتے ہی شور مچانے اور گالیاں دینے لگی کہ بے شرم بے غیرت، کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی کا خیال نہیں۔ غرض انہوں نے ایسے شور کیا جیسے خدا جانے کیا غلط بات ہو گئی ہو۔ حالانکہ میں ان کے پیچھے کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ قمر کچن کے دروازے سے باہر کھڑا ستارہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ کچن کے اندر کھانا گرم کر رہی تھی، خالہ کے شور کرنے سے ممانی موم بتی ہاتھ میں پکڑے باورچی خانے کی طرف گئی۔ قمر بیچارہ گھبرا کر ادھر سے چلا تو ممانی پریشان ہو گئی، خدا جانے کیا ہوا ہے۔ ماموں بھی شور سن کر بیٹھک سے صحن میں آ گئے، مہمان بھی سب چوکنے ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر تو جو جس کے جی میں آئی کہہ ڈالا۔ مہمانوں میں ماموں کی بے عزتی ہو گئی، حالانکہ شور کرنے کی وجہ سے ہر ایک پوچھ رہا تھا کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو، اور خالہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، اس بے غیرت بے شرم قمر سے پوچھو۔ خالہ نے ایسا جال باندھ کر ڈالا کہ قمر اور ستارہ اس میں پھنس کر بے موت مر گئے۔ ماموں نے دونوں کو پیٹ ڈالا، انہوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ بہت بے عزت ہو کر میں اور قمر بھی ماموں کے گھر سے نکلے۔ ابا جان بیمار تھے تو وہ شادی پر باہر سے ہو کر چلے گئے تھے۔ سارے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، ہم ماموں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ خالہ کا وار اچھا تھا مگر کامیاب رہا تھا۔ ماموں نے خالہ سے کہا کہ وہ ناہجار تو دفع ہوا ہے، تم ہی اپنے بیٹے کے لیے ستارہ کا رشتہ لے لو، ساری برادری میں بدنامی ہو چکی ہے۔ خالہ کی 5 انگلیاں میں تھی، بھلا وہ کیوں خوش نہ ہوتی، ان کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ ایک دن ستارہ مجھے بازار میں ملی تو بہت روئی، حالانکہ ہم بازار میں ملے تھے۔ میں نے اس کو چپ کروایا، اس کے ساتھ نوکرانی تھی اور ڈرائیور تھا۔ مجھے ڈر تھا یہ لوگ جا کر پھر کوئی بات ممانی کو نہ کہہ دیں۔ ماموں اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے، ہمارا تو مکمل طور پر ان کے گھر آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ فون پر چوری چھپے میں اور ستارہ بات کر لیتے تھے۔ اس بات کا بھی ممانی کو پتہ چل گیا، بیٹی کو خوب ہی برا بھلا کہا۔
ابا جان کو بلا کر میری شکایت کی اور گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے قمر کو مارا۔ بس اس روز سے میرے بھائی کا دماغ پلٹ گیا۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر کی کوشش سے بچ گیا۔ قمر کی جان تو بچ گئی تھی مگر وہ آوارہ اور چڑچڑے مزاج کا ہو گیا۔ اب وہ گھر میں ہم سے کم بات کرتا، آوارہ گھومتا رہتا۔ ابا کا وہی ایک واحد سہارا تھا۔ ان کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ وہ اسے اپنا کاروبار سونپنا چاہتے تھے۔ دکھ سے اس کی صحت متاثر ہو گئی۔ پہلے تو سب ایک ہوتے تھے، ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ اب یہ حال ہوا کہ ماموں ہم کو دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ خالہ خالو ماموں سب ایک ہو گئے، میں اور ابا جان ہی بس اکیلے رہ گئے تھے۔ قمر کا کیا تھا، وہ تو اپنا رہا اور نہ کسی اور کا۔ نشہ کرنے لگا، نشے نے اس کے اعصاب کو متاثر کیا۔ آج میرا چاند سا بھائی قمر کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ ایک دن گھر آیا تھا ابو سے پیسے مانگنے، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ قمر کو ابا کی ڈانٹ نے فنا کر کے رکھ دیا۔ اس کو ان کے پیار پر بھروسہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا ساری دنیا مجھ سے نفرت کر سکتی ہے مگر میرا باپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ وہ باپ کی دھتکار نہ سہ سکا۔ نیم پاگل تھا، پورا پاگل ہو گیا۔ گھر سے نکلا، خدا جانے کدھر چلا گیا۔ اس کے بعد ابا جان کی جو حالت تھی کیا ہی بیان کروں۔ وہ بھی بیٹی کی تلاش میں جیسے پاگل سے ہو گئے۔ کہاں کہاں نہیں انہوں نے اسے ڈھونڈا، کتنا نہیں پکارا مگر ان کی کوئی صدا اس تک نہ پہنچ سکی۔ وہ کہیں نہ ملا اور نہ خود لوٹ کر آیا۔ اس واقعے کو 18 برس گزر چکے ہیں۔ اس کے 4 سال بعد کسی نے اس کو ایک درویش کے روپ میں کسی مزار پر دیکھا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی خبر نہ ملی۔ ابا جب تک زندہ ہیں ان کی نگاہیں دروازے پر رہتی تھی۔ بیٹے کی خاطر وہ دن رات گھر کا دروازہ کھولے ہی رکھتے تھے کہ شاید کسی دن قمر آ جائے۔ ابا قمر کے جانے کے بعد کاروبار پر توجہ نہ دے سکے اور کاروبار بیٹھتا گیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ تو بہت ہی دکھی رہتے تھے۔ مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کی جدائی سے پریشان تھی، اوپر سے والد کی حالت اور بیماری کا بوجھ میں نے کیسے برداشت کیا، بس وہ بھی قیامت کے دن تھے۔ بالآخر وہ مجھ کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے گھر کو تالا لگ گیا۔ پھپھو اور چاچو دوسرے شہر میں رہتے تھے، مجھے آ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ سال بعد پھپھو کے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ خالہ نے بڑے چاچو سے ستارہ کو اپنی بہو بنایا تھا مگر ان کا بیٹا غصے کا تیز اور نالائق نکلا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ ایک دن نہ بنی، نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ اس وجہ سے خالہ اور ماموں بھی جدا ہو گئے۔ ماموں کی دولت خالہ کے کسی کام نہ آئی۔ آج میں تو اپنے گھر خوش ہوں مگر ستارہ برباد ہے، اور قمر میرے چاند سا بھائی خدا جانے کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میری آنکھیں اپنے پیارے بھائی کی دید کو ترس گئی ہیں۔ ایک بہن کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ کوئی ان بہنوں سے پوچھے جن کے بھائی جیتے جی ان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ دوستو مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔